السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلافت فاطمیہ پہ۔ خلافت فاطمیہ، جسے فاطمین مصر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عہد حکومت یاد رکھیں چوتھا اور آخری عرب خلافت کا عہد تھا، چونکہ پہلا تھا خلافت راشدہ، خلافہ علی منہاج النبوہ، ٹھیک ہے، جس میں 5 خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سیدنا حسن المجتبیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ 30 سال خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ بنتی ہے۔ دوسری تھی بنو امیہ کا دور، پھر تیسری تھی خلافت بنو عباس، چوتھی تھی فاطمی خلافت۔ یہ چاروں خلافتیں جو ہیں، دور حکومت ادوار جو ہیں، یہ جو ہے وہ عرب خلافت سے تھے، یعنی عرب ٹیریٹوریل بیس تھے، ان کی اوریجنل بیس جو ہے وہ عرب تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ فاطمی خلافت جو ہے 10 سے 12ویں صدی عیسوی تک قائم رہی، 10ویں سے 12ویں صدی عیسوی تک۔ پھر دولت فاطمیہ اس کو کہتے ہیں، مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، سلطنت فاطمیہ ہے یا خلافت فاطمیہ کہا جاتا ہے، چونکہ آپ کو یاد ہے کہ عباسی خلافت کے خاتمے کے بعد 297 ہجری میں جو نارتھ افریقہ ہے، شمالی افریقہ، اس کا ایک علاقہ ہے قیروان، اس میں جو یہ اوریجنلی اسٹیبلش ہوئی تھی فاطمی خلافت۔ اور یہ خلافت جو ریڈ سی ہے، جسے بحر احمر ہم کہتے ہیں، اس کے مشرق سے مغرب کی طرف اور بحر اوقیانوس تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پورا ایریا افریقہ کا ریجن جو ہے وہ خلافت فاطمیہ جو ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا، ٹھیک ہے۔ پھر شمالی افریقہ کا ایک وسیع رقبہ ہے یہ پورا ایریا، نارتھ افریقہ، ٹھیک ہے۔ نارتھ افریقہ میں یہ اوریجنلی بیس کیمپ تھا اس کا۔ سب سے پہلی بات، آپ نے کائرو کا نام سنا ہوگا، قاہرہ، جو ایجپٹ میں ہے، مصر میں، اور وہ بھی افریقن کنٹری ہے، بر اعظم افریقہ میں ہے۔ تو عباسیوں کے برعکس، جب عباسیوں نے دور حکومت تھا بنو عباس کا، بغداد کو اپنا دارالحکومت، دارالخلافہ یا کیپٹل بنایا، تو فاطمیوں نے 969 عیسوی میں مصر پر قبضہ کیا اور اس کے بعد قاہرہ کو کیپٹل چنا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، جس کے بعد قاہرہ اسلامی دنیا کا ایک کلچرل اور ٹریڈ سینٹر بن گیا، مرکز بن گیا، ثقافتی، تہذیبی اور تجارتی سرگرمیوں کا۔ یعنی فاطمی خلافت کے حکمرانوں نے جو ہے وہ مصر کو جو کنکر کرنے کے بعد کیپٹل جب قاہرہ میں بنایا، تو اس کے بعد وہاں جو سرگرمیاں تھیں، تجارتی، کلچرل اور باقی ٹریڈ، وہ ساری چلتی رہی۔ اب ان کی جو ریلیجس ٹائز ہم اگر دیکھیں تو فاطمی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر اور امام علی علیہ السلام کی زوجہ تھیں، ان کے خاندان سے ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خلافت کا نام فاطمیہ رکھا، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے انہیں فاطمیڈ کیلیفٹ کہتے ہیں۔ اگر ان کے فن تعمیر پہ ہم غور کریں تو اس دور میں بغداد کا شہر شان و شوکت، خوشحالی میں اپنی مثال آپ تھا ہر حوالے سے، چونکہ بنو عباس کے دور میں سینٹر آف نالج جو ہے وہ کیپٹل بھی وہ بغداد تھا۔ تو لیکن فاطمی خلفاء نے بہت ہی کم عرصے میں، بڑے شارٹ سپین آف ٹائم میں، قاہرہ کو دنیا اسلام کا ایک عظیم شہر اور عراق کے شہر بغداد کے ہم پلہ بنا دیا، یعنی بیلنس کریٹ ہو گیا۔ ایک طرف بغداد اپنے عروج پہ تھا، اب علم و آگہی اور تہذیب و ثقافت کا مرکز فاطمی خلافت میں وہ جو ہے وہ قاہرہ بن گیا۔ ایک حساب سے یہ انیشیٹو اچھا بھی تھا، کریٹو، کہ ایک پلیس تو ہے ہی سینٹر، لیکن اب دوسری طرف شفٹ کرتے ہیں تاکہ افریقن ریجن بھی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات، تہذیب و ثقافت سے آشنا ہو سکے۔ پھر مصر میں جو دوسرا کنٹریبیوشن ہے یہ ہسٹورک، کہ فاطمی خلفاء کی ایک یادگار جامع الازہر ہے۔ یہ انوویشن جامعۃ الازہر، جو الازہر یونیورسٹی جسے کہتے ہیں، پورے عالم اسلام میں اس کا ایک مقام ہے، علم میں، تحقیق میں، افتاء میں، ریسرچ میں، انوویشن میں۔ تو وہ جامعۃ الازہر جو ہے، اس کی بنیاد فاطمیڈ کیلیفٹ میں رکھی گئی، یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے، وہ یہ یادگار انہوں نے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنایا
جو مسلم امہ کو یونائٹ کرنے کے لیے بہت سارے انیشیٹوز لیے اس نے، اور اس کی تعمیر فاطمی خلیفہ معز الدین باللہ نے کی، جو اس کی کنسٹرکشن ہے، اور اس ادارے کی تعمیر کا مقصد بیش رفتہ علوم کی ترویج اور ترقی تھا، یعنی علوم کی ترویج و اشاعت کا مرکز اور سینٹر بنایا۔ پھر فاطمیوں نے کیا کچھ ریوائیو کیا، رینیسانس جسے کہتے ہیں، نشاط ثانیہ یا ریوائیول آف اسلامک ہیریٹیج کلچر اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جسے ہم احیاء کہتے ہیں۔ فاطمیہ کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آرٹ ورک نے ماہر کاریگروں کے کام کو بہت ابھارا، آرٹ ورک کا انوویشن اور کریٹیوٹی ان کے دور میں بڑی ابھری۔ الفسطاط، برتن سازی، گلاس سازی، دھات سازی، پتھروں کے نمونے، لکڑی کی پچکاری اور ہاتھی دانت کے کام کا مرکز بن گیا فسطاط شہر۔ پھر چینی مٹی کے برتنوں پر چمک سازی کی بنیاد عراق میں رکھی گئی تھی، اور مصر اور شام میں اس کا ریوائیول ہوا۔ پھر خلافت فاطمیہ میں اس عہد میں ملمہ کاری اور لکڑی کی پچکاری کے علاوہ زیورات سازی کے کام کو بھی عروج ملا۔ آرنامنٹ انڈسٹری جو ہے اس کی پروموشن میں جو ہے وہ فاطمیڈ کیلیفٹ نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا، ہیلدی کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے، آرنامنٹس میں، برتن سازی میں، دھات سازی میں، تو یہ ساری چیزیں۔ خلافت فاطمیہ میں جو انٹر فیتھ ہارمنی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو مذہبی رواداری کا، ریلیجس ٹالرنس، پیشنس، ہارمنی کا ہمیں ایک کلچر ملتا ہے، اور دیگر مسالک کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی اور کوپٹس کو بھی مذہبی آزادی ملی۔ خاص طور پر عیسائیوں کو حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر نوازا گیا۔ جو کرسچن کمیونٹی تھی وہ بھی اس پارٹیسپیٹری کلچر آف گورننس کا حصہ تھے، اور کوپٹس کو حکومت میں اعلیٰ معاشی عہدے بھی دیے گئے۔ اب اگر ہم فلکیات کی بات کریں، اسلامی دنیا کے ابتدائی ایام میں فلکیات کے شعبے میں بہت ساری انوینشنز ہو چکی تھیں، اس لیے عہد فاطمیہ میں ہونے والی دریافت اور انوینشن کو زیادہ اہمیت نہیں ملی، اگرچہ یونس کے بغیر 21ویں صدی کی موجودہ چیزوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک ماہر تھا، یہ مصر میں پیدا ہونے والا یونس الصدفی ایک مشہور فلکیات دان تھا، یہ مسلم سائنٹسٹ تھا، فلکیات کا ماہر، جنہوں نے مسلمانوں کے قمری کیلنڈر کی تیاری میں کلیدی خدمات انجام دی۔ قمری کیلنڈر کا اسے ایک قسم کا مجد کہا جاتا ہے۔ فاطمیوں کی جانب سے فنڈنگ کی مدد سے یونس نے اپنی کتاب الزاج حکیم الکبیر، یہ ایک بڑا انوویٹو جو ہے اس کے اندر انسائکلوپیڈیا ہے فلکیات کا، وہ لکھی، اور جس میں سیاروں کے علاوہ دیگر فلکیاتی اجسام کے ساتھ درست موجودگی اور 30 قمری گرہنوں کا درست تعین کیا۔ پھر یونس کے اعداد و شمار کی وجہ سے آج کی صدی میں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا درست وقت، قمری گرہن، شمسی گرہن اور مد و جزر کا درست وقت معلوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ گرہن کا پورا سیکوینس، وقت کا تعین، یہ کریڈٹ گوز ٹو یونس الصدفی جو ایک ماہر فلکیات۔ پھر ادویات کا انسائکلوپیڈیا، اس میں بھی میڈیسن انڈسٹری میں فاطمیڈ کیلیفٹ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ابن سینا اپنے وقت کا مشہور سائنسدان تھا، آپ کو پتہ ہے، جو 890 میں افشانہ کے ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جس نے فاطمیہ خلافت کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا رکھا تھا، اس کی فیملی نے، وہ لائل تھی فاطمیڈ کیلیفٹ کے ساتھ۔ تو ابن سینا کے حوالے سے ملتا ہے کہ 10 سال میں قرآن حفظ کیا، 15 سال میں فزکس اور ریاضی کا ماہر بن چکا تھا۔ جو اللہ نے اسے صلاحیت دی تھی، جو مینٹل کیپیسٹی تھی چیزوں کو پریزرو کرنے کی، اس کا یہاں سے اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اور محض 21 برس کی عمر میں اس نے ادویات کا انسائکلوپیڈیا لکھا، انسائکلوپیڈیا آف میڈیسن ایٹ دا ایج آف 21، اور یہ ریکارڈ ہے ورلڈ ہسٹری کا کہ اتنی کم عمر میں انسائکلوپیڈیا، جو یورپ اور ایشیا کے طبی جو انسٹیٹیوٹ سکولز ہیں میڈیسن کے، اس میں 500 سال تک طب کی مستند کتاب کے طور پہ پڑھائی جا رہی۔ دا موسٹ اتھینٹک بک آن میڈیسن جو میڈیکل انڈسٹری ہے وہ القانون فی الطب، یہ ابن سینا کی ہے، 500 سال تک پڑھائی جاتی رہی۔ پھر اس کتاب کی 5 جلدیں ہیں، 5 والیومز ہیں۔ پہلی جلد جو ایک عمومی پرنسپلز اور رسول ہیں طب کے، پھر دوسری جلد میڈیسن یعنی ادویات پہ ہے، تیسری جلد مخصوص اعضاء کی بیماریاں ہیں، اسپیسیفک آرگن ڈیزیزز کے بارے میں، چوتھی مقامی اجسام کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں، لوکل وائرل ایپیڈیمک ڈیزیزز جو ہے، وائرل انفیکشنز، اور 5ویں جلد مرکب ادویات سے متعلق ہے، مختلف فارمولہ
سے ریلیٹڈ ادویہ سازی، وہ آج یورپ جو ویل اکوپڈ ہوا ہے وہ اس طب فی القانون فی الطب کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کریڈٹ گوز ٹو فاطمین کہ انہوں نے اس کو امپاور کیا۔ پھر 970 میں جامعۃ الازہر کی بنیاد رکھی گئی عیسوی میں، جو کہ دنیا کی جامعات میں قدیم ترین اور مصر کی سب سے قدیم جامعہ ہے، دنیا کی قدیم اور مصر کی قدیم۔ اس یونیورسٹی کو اسلامی تعلیمات کی سب سے بہترین جامعہ قرار دیا جاتا ہے۔ خلافت فاطمیہ میں اس جامعہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تکریم کے نام سے تعمیر کیا اور اس کا نام الزہرا رکھا، ٹھیک ہے۔ اور جب قاہر شہر کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک مسجد جس کا نام جواہر الثقلی تھا وہ تعمیر کی، تو جامعۃ الازہر یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر زہرا اصل میں یہ نام تھا، تو آپ کی نسبت سے جامعۃ الازہر کا نام ہے۔ یہ بھی آج ایک نئی انوویٹو چیز آپ سے شیئر کروں۔ پھر انسانی سائنسوں کے اولین ماہر القاضی النعمان، یہ بہت بڑے انسان ہیومن سائنسز کا ایکسپرٹ تھا مسلمان، یہ سوشل سائنٹسٹ قاضی النعمان، یہ خلافت فاطمیہ کے لیے انہوں نے ایک فقہ پر کام شروع کیا اور بہت جلد قاضی القضاء کے عہدے پہ یہ فائز ہو گئے، اور انہوں نے تاریخ، ہسٹری، اسلامک جورسپروڈنس اور اسلامی مخطوطوں کی تفسیر پر بہت سی کتابیں لکھی، اور ان کی مشہور کتاب اسلام کے ستون خلافت فاطمیہ کے لیے قانون کے ضابطے کی کتاب بن گئی، جس کو 21ویں صدی میں بھی نظام انصاف کی بنیاد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قاضی النعمان کی یہ جو کتاب ہے اسلام کے ستون خلافت، یہ آج بھی جو گورننس ماڈل ایسنس ہے وہ وہیں سے لی جاتی ہے۔ اب آگے اگر ہم دیکھیں تو فاطمیوں کے دور میں احتساب کا جو محکمہ یا انسٹیٹیوشن تھا، اس میں امور سلطنت چلانے کے لیے ایک مضبوط مرکزی جو ہے وہ نظام کی بنیاد ڈالی گئی، سینٹرل سسٹم تھا گورننس کا، اور اس کا ناظم اعلیٰ خلیفہ کہلاتا تھا۔ کبھی کبھی خلیفہ کا وزیر جو ہے اس کی ایبسنس میں اس کا قائم مقام ہوتا، جس کی حیثیت تعمیل کنندہ یا خلیفہ وقت کی وجہ طرف سے بعض اختیارات اس کو تفویض کیے جاتے ہیں انڈورسمنٹ کے لیے، اور ہر شعبہ مرکزی انتظامیہ کے ذمہ تھا، اور ان میں قضاء و احتساب کے شعبے بھی شامل تھے۔ یہ لیگیسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت سے شروع ہوئی خلافہ علی منہاج نبوہ، یہ کیری کی، انسٹیٹیوشن بلڈنگ مسلمانوں نے کیری کیا، اداروں کی تشکیل وہی روح ہے اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے دور میں تھی۔ پھر مورخین لکھتے ہیں کہ فاطمیوں کے عہد میں ملکی نظام و نسق دیوانوں یعنی دفاتر یا وزراء کے ذریعے چلتا تھا، آفیسز تھے باقاعدہ، وزراء تھے ان کے، اور اس کے اجلاس کبھی تو قصر وزارت میں ہوتے اور کبھی قصر وزارت سے باہر ہوتے، ٹھیک ہے، باہر اوپن ایئر جو اسمبلیز ہوتی وہ بھی ہوتی لوگوں کی شکایات کا ازالہ، تو کھلی کچہری کا تصور فاطمی خلفاء نے دیا، لوگوں کے مسائل ان کے وزراء باہر جا کے مارکیٹس میں سنتے تھے۔ آج جو کھلی کچہری کا کنسیپٹ پاکستان میں اور سب جگہوں پہ ہے۔ تو ارباب بادی نظر میں ارباب السیوف اور ارباب الاقلام، ٹھیک ہے، یعنی فوجی اور غیر فوجی القار۔ ارباب السیوف سیف کی جمع ہے تلوار، ملٹری جو سولجر سے ان کو ارباب السیوف کہتے ہیں۔ ارباب الاقلام غیر فوجی سے مراد ہنر مند، لکھنے والے، لکھاری ایکسپرٹس، قلم کی جمع ہے اقلام، یہ دیوانوں کے نگران ہوتے تھے۔ انہیں خلیفہ وقت کی ذاتی ملازمت سے منسلک تصور کیا جاتا۔ حربیہ یعنی ملٹری، انتظامیہ ایڈمنسٹریشن، مالیہ ٹریجری فائنینس، شرعیہ شریعہ اینڈ لا، اور عدلیہ جوڈیشری، یہ عام سرکاری ملازمین باضابطہ تنظیمات کے تحت ان محکموں میں کام کرتے تھے۔ اور محتسب جو ہوتا تھا اس کا تعلق ارباب قلم سے ہوتا تھا، جو فیصلہ سازی کرتا اور اس کو لکھتا اور سناتا۔ ارباب قلم میں ایک وزیر قلم ہوتا، عملہ وزارت، مختلف دیوانوں کے سربراہ ہوتے، ناظم خزانہ، محکمہ شریعت کے بعض اہلکار مثلا قاضی، قاضی القضات، رئیس المبلغین، یہ بھی ایک عہدہ تھا۔ آج رئیس مبلغین کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اسٹیٹ افیئرز میں۔ محتسب، قرائے قرآن، اچھے تلاوت کرنے والے، وہ وزراء ہوتے، مشیر ہوتے، اور دوسرے ارکان مثلا شاہی اطباء اور دیگر ایکسپرٹ شامل ہوتے وہاں پہ۔ تو معاشرے کی جو کریم ہے وہ فاطمیت کیلیفٹ میں ایڈمنسٹریٹو لیول پہ شامل ہوتی، اور اس میں قراء کو، قرآنک سٹڈیز کے ایکسپرٹ کو، حدیث کو، فقہاء کو، ٹھیک ہے، متکلمین کو،
اور جو میڈیسن انڈسٹری سائنٹسٹ کو ان کو پریفرنس دی جاتی. یہی وجہ ہے کہ یہ دور خلافت جتنے ادوار رہے ہیں مختلف ٹیریٹریز میں خوشحالی کے دور تھے. ٹھیک ہے. اور محتسب ملوک اور خلفائے اسلام کے ہاں رفیع المرتبت اور ممتاز حیثیت کا مالک ہوتا. ٹھیک ہے. کلکشندی ایک مفکر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی کو یہ منصب عطا ہوتا، اس میں فرمان شاہی قاہرہ اور مصر کی مسجدوں کے منابر سے آمد المسلمین کو پڑھ کے سنایا جاتا. مسجد کا ممبر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کے لیے بھی ہوتا، پبلک ویلفیئر کی، اور وہاں سے کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتی. پھر زمام احتساب محتسب کے ہاتھ میں جب آتی تو وہ بالکل آزاد، فری اینڈ فیئر ہوتا، وداؤٹ اینی پریشر اور فیئر. وہ فیصلے کرتا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا، اور اختیارات اور فضائل میں اس کے بیلنس ہوتا. اور مصر میں یہی احتساب کے محکمے کو جو ہے وہ وسیع تر اختیارات تھے. اور مقرری لکھتا ہے کہ مصر کے احکام و اوامر سے گورنر جیسے عہدیدار اور دوسرے اقتدار ہستیاں بھی مستثنیٰ نہ تھیں. گورنمنٹ کے آفیشل بھی جو محتسب کی کمانڈمنٹ ہے، اس کے ڈیسیجنز ہیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے. یہ ہے خلافت کی روح جو فاطمید نے اس کو ریوائیو کیا. یعنی کوئی منسٹر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کے خلاف میرٹ بیس فیصلہ آتا تو وہ مستثنیٰ نہیں ہے، اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور نہ ہی اس کے دار و گیر سے محفوظ رہتی ہے. اور محتسب کی نشست گاہ یا کچہری کو دارالحسبہ یا دیوان الحسبہ کہتے ہیں، جہاں وہ بیٹھ کے فیصلے لکھتا اور سناتا تھا. قاہرہ میں اس کی عمومی نشست اور اس کا صدر دفتر جامعہ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جامعہ ازہر ہوتی تھی، اور یہی مقدمات کے فیصلے ہوتے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ملتا ہے کہ مختلف بلاد و امصار میں محتسب کے مقرر کردہ دوسرے لوگ بھی مختلف علاقوں میں ہوتے جن کے اختیارات اسی کے پائے کے ہوتے. یعنی ڈسٹرکٹ، تحصیل اور یونٹ لیول پہ بھی فاطمید کیلیفٹ میں جو ہے وہ محتسب کا ادارہ ہوتا، اس کے نمائندے ہوتے، اور عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کیا جاتا. یہ ہے خلافت کی روح. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں کہ اس کے جو نمائندے ہوتے تھے وہ خود بھی محتسب دورے پہ نکلتا، اشیاء کا بنفس نفیس بچشم خود معائنہ کرتا، اور خلاف ورزی وائلیشن کرنے والوں کو کم و بیش سزائیں ایٹ دا اسپاٹ دیا کرتا. تو فاطمی خلافت کا حسن یہ ہے کہ محتسب بازاروں کا بھی دور صاحب السوق بھی ہوتا، رد المظالم بھی ہوتا تھا. وہیں پہ ایٹ دا اسپاٹ ناپ تول میں کمی ہے، چیزوں کی کوالٹی صحیح نہیں ہے، کوانٹٹی پہ شکایات ہیں، ٹھیک ہے، مرد و خواتین کا اختلاط ہے، تو وہ سارے فیصلے ڈیسیژن وہیں پہ کرتا تھا. پھر قاہرہ اور مصر میں احتساب کو پولیس کی ایک شاخ بنا دیا گیا جو بہت اہم تھی اور متعلقہ افراد سے روا. یعنی احتساب اور پولیس وہ اس لیے کہ محتسب تو کمانڈ کرے گا لیکن آگے پولیس نے اس کی عملداری کروانی ہے، امپلیمنٹیشن یا انفورسمنٹ. جیسے جج فیصلہ دیتا ہے تو وہ ایگزیکٹو یا باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس پہ امپلیمنٹ کروانے کی پابند ہوتی ہیں. تو آج کا یہ لا جو ہمارے یہاں ہے یہ فاطمید کا حسن ہے. پھر محتسب جانچ پڑتال کے بعد ملزموں کو سزائیں دینے کے اختیارات رکھتا تھا. ٹھیک ہے. جو شریعت کے خلاف کوئی عمل ہوتا محتسب اسے اسی وقت سزا دیتا. ٹھیک ہے. پڑوسیوں پر زیادتی کرنا، مسلمانوں کی عمارت کی بنیادوں پر ذمیوں کو اپنے مکانات تعمیر کرنے سے باز رکھتا، اور مسلمانوں کو بھی باز رکھتا کہ وہ ذمیوں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ ناروا سلوک نہ رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ فاطمید کا جو کلچر تھا اس میں شراب کی کاش یا ایسی چیزوں پہ بھی پابندی تھی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بڑا خیال رکھا جاتا. مقریضی کے بقول عورتوں کو گھروں سے بے پردہ ہو کر نکلنے کی ممانعت تھی اور انہیں جنازوں کی مشائیت سے روک دیا گیا. اب یہ خواتین کے لیے ڈریس کوڈ بڑا امپورٹنٹ تھا. یہ ہے خلافت کی روح جو اس وقت کلچرل نارمز اور ٹریڈیشنز تھیں، تو اس میں جو ہے وہ بڑا خیال رکھا جاتا. پھر حاکم کا عہد احتساب سخت ترین دور تھا. ابن خلقان کے مطابق یہ تقریباً 7 سال قائم رہی. اس زمانے میں کتا پالنے کی اجازت نہیں تھی. نجس ہے، گلیوں راستوں میں کوئی کتا نظر آ جاتا محتسب اسے ہلاک کر دیتا. تندرست گائے اور بیل ذبح کرنے کی قطعی ممانعت تھی. اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس میں وہ جانور شامل تھے جن سے کھیتی باڑی کے کام لیے جاتے ہوں. ٹھیک ہے. یا اس سلسلے میں ساری قلمروں میں احکام لکھ کر، یعنی وہ ان کا ضیاع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ کھیتی باڑی میں کام آتے ہیں.
تو گائے اور بیل صرف عید الاضحیٰ پر اجازت دی جو فریضہ ہے قربانی کا ادا کر سکیں، تو اس کے علاوہ کوئی اگر زیادہ ذبح کرتا اسے سزا ملتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے دور میں دریا کے کنارے مرد و زن کی آزاد جو آؤٹنگ ہے، ٹورزم تھا، لیکن اس طرح اس میں فحاشی اور یعنی جو ہے اس کی سختی سے ممانعت تھی۔ موسیقی کے آلات جو ہے وہ اجازت نہیں تھی، بالکل انسٹرومنٹس پہ پابندی تھی۔ گانے والی لونڈیوں کی بیع و شراء کو بھی مکمل طور پر روک دیا گیا۔ جو گانے بجانے والی لونڈیاں تھیں جنہیں اب سیلیبریٹیز اور آرٹسٹ کا نام دے دیا گیا، یہ اس وقت بالکل بند تھا یہ نظام، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ فال، نجومی، ٹھیک ہے، جو جوتشی، رمال کرنے والے، رمل کا پیشہ اختیار کرنے والے، انہیں ڈیپورٹ کر دیا جاتا، شہر بدر کر دیا جاتا۔ گویے گانے والے، سنگرز جنہیں ہم آج بڑا انہیں کہتے ہیں، بھانڈ، ٹھیک ہے، بھانڈ آپ سمجھتے ہیں جو مذاق اڑانے لوگوں کو ہنسانے والا، حدیث میں اس کی ممانعت ہے، جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر نقال، لوگوں کی نقل اتارنے والے، آج بہت سارے اسٹیج ڈراموں میں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس ٹیریٹری میں فاطمی خلافت میں نہیں تھے، انہیں ڈیپورٹ کر دیا جاتا اگر وہ وائلیٹ کرتے، اور معتصب ان پر کڑی نگاہ رکھتا تھا۔ تو ہمارا کام تھا فاطمیت کلچر اور ان کے ایٹریبیوٹس، ان کی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا۔ مجھے جو لگتا ہے فاطمی خلافت یہ چوتھی آخری عرب خلافت تھی، اس کے بعد پانچویں ایک خلافت آخری رہی، وہ غیر عرب تھی، عثمانی خلافت، جس کا خاتمہ 1924 میں ہوا، ایک سال اور ہو گیا۔ اس کے بھی ایسنس دیکھیں تو ان میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، انسٹیٹیوشن بلڈنگ، کڑا احتساب، اسلامی تہذیب و شاعر کا تحفظ اور دفاع، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمیں رچ کلچر بھی ملتا ہے، ایڈوانسمنٹ آف نالج، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو کاش کہ آج مسلم ورلڈ مسلم امہ میں کنورٹ ہو جائے۔ تکمیل پاکستان موومنٹ اور چیئرمین جناب سعد نذیر صاحب کا، ہم سب کا یہ موٹو ہے کہ ہماری جو اصل جو آبجیکٹو ہے، ریوائول آف مسلم امہ، جو کتابوں میں ہے امہ، پریکٹیکلی امہ کب بنے گی، یہ سمجھیں ذرا۔ آج فاطمیت کی بات اسی لیے کی کہ وہاں ٹیریٹری میں اگر مصر میں ایک فیصلہ ہوتا تو دوسری ٹیریٹری میں بھی وہی لاگو ہوتا، اسی احتساب کا نمائندہ۔ تو ہمارا کلچر، کتاب قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، بائنڈنگ ایک ہے، تو پھر ہم وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے متعلق ہیں ان پہ اجتماعی طور پر اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے ڈیسیژن میکنگ میں؟ جب ہمارا رولز، ہمارا قانون و قاعدہ قرآن و سنت ہوگا تو یونٹی پیدا ہوگی کہ ہماری بنیاد کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں قرآن و سنت کی۔ ریوائول ہوگا تو پھر اسٹرینتھ ہوگی، پھر حفاظت بھی ہوگی ملٹری فرنٹ پہ، اکانومی، مسلمانوں کے اب مجھے بتائیں ریسورسز مسلمان ممالک میں کیوں نہیں یوٹیلائز ہو سکتے؟ آپس میں ٹریڈ ایگریمنٹس کریں، آئل اور گیس ریزروائرز آپ کے پاس ہیں، تو ہونے نہیں دیا جاتا۔ اسٹیٹس کو بڑی بڑی طاقتیں اس میں رکاوٹ ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہے کہ تکمیل پاکستان موومنٹ اور سنو نیوز ایچ ڈی کے پلیٹ فارم سے آپ کو وہ لیسنز ریوائیو کروانا، ریکنیکٹ ہوں آپ اپنے کلچر کے ساتھ، آپ اپنے اس دور کے ساتھ، دیکھیں کہ ان ادوار میں کون سی ایسی خوبی تھی کہ آج کتابوں کی زینت ہے، اور ویسٹ اس میں سے چیزیں لے کے امپلیمنٹ کر رہا ہے، ہم تقریروں کی حد تک، تماشے کی حد تک لگے ہوئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔